الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ہم آپ کی خدمت میں درس قرآن میں حاضر ہیں۔ ہمارا سورہ بقرہ کا درس چل رہا ہے۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 62 اور 63 کا درس سنیں گے۔ آئیے پہلے ہم آیات کریمہ کی تلاوت کریں گے اور پھر اس کے بعد ترجمہ اور پھر انشاءاللہ مختصر تفسیر بیان کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان آیات کریمہ کا ترجمہ ہے بے شک ایمان والوں نیز یہودیوں اور عیسائیوں اور ستاروں کی پوجا کرنے والوں میں سے جو بھی سچے دل سے اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے آئیں اور نیک کام کریں تو ان کا ثواب ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا اور تمہارے سروں پر طور پہاڑ کو معلق کر دیا، یعنی لٹکا دیا، اور کہا کہ مضبوطی سے تھامو اس کتاب کو جو ہم نے تمہیں عطا کی ہے، اور جو کچھ اس میں بیان کیا گیا ہے اسے یاد کرو اس امید پر کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور یاد کرو جب ہم نے تم سے عہد لیا۔ اس آیت میں یہودیوں سے فرمایا جا رہا ہے کہ وہ وقت یاد کرو کہ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا کہ وہ توریت کو مانیں اور اس پر عمل کریں گے، لیکن پھر انہوں نے اس کے احکام کو بوجھ سمجھ کر قبول کرنے سے انکار کر دیا، حالانکہ انہوں نے خود بڑی التجا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایسی آسمانی کتاب کی درخواست کی تھی جس میں قوانین شریعت اور آئین عبادت مفصل مذکور ہوں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بار بار اس کے قبول کرنے اور اس پر عمل کرنے کا عہد لیا تھا، اور جب وہ کتاب عطا ہوئی تو انہوں نے اسے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور عہد پورا نہ کیا۔ جب بنی اسرائیل نے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا تم یا تو عہد قبول کر لو ورنہ پہاڑ تم پر گرا دیا جائے گا اور تم کچل ڈالے جاؤ گے۔ اس صورت میں عہد پورا کرنے پر مجبور کرنا پایا جا رہا ہے، لیکن در حقیقت پہاڑ کا سروں پر معلق کر دینا اللہ تعالیٰ کی قدرت کی قوی دلیل ہے، جس سے دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے
کہ بے شک حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اور ان کی اطاعت اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے، اور یہ اطمینان ان کو ماننے اور عہد پورا کرنے کا اصل سبب ہے۔ یاد رہے کہ دین قبول کرنے پر جبر نہیں کیا جا سکتا، البتہ دین قبول کرنے کے بعد اس کے احکام پر عمل کرنے پر مجبور کیا جائے گا۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ کسی نے اپنے ملک میں آنے پر کسی کو اپنے ملک میں آنے پر حکومت مجبور نہیں کرتی۔ کوئی غیر ملکی اگر ہمارے ملک میں آنا چاہے تو حکومت اس کو مجبور نہیں کرے گی کہ بھئی آپ زبردستی ہمارے ملک میں آ جاؤ، لیکن جب کوئی ملک میں آ جائے تو حکومت اسے قانون پر عمل کرنے پر ضرور مجبور کرے گی کہ بھئی آپ ہمارے ملک میں آ گئے ہو تو آپ ہمارے ملک کے قوانین پر عمل کرو۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی کتابوں سے مقصود ان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنا ہے، نہ فقط زبان سے، بالترتیب ان کی تلاوت کرنا، یعنی اللہ کے احکام کا مقصد صرف تلاوت کرنا نہیں ہے بلکہ ان کے احکامات پر جو عمل کرنے کے تقاضے ہیں ان کے مطابق عمل کرنا مقصد ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی بادشاہ اپنی سلطنت کے کسی حکمران کی طرف کوئی خط بھیجے اور اس میں حکم دے کہ فلاں فلاں شہر میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کر دیا جائے گا، یعنی بادشاہ کے لیے محل تعمیر کر دیا جائے، اور جب وہ خط اس حکمران تک پہنچے تو وہ اس میں دیے گئے حکم کے مطابق محل تعمیر نہ کرے، البتہ اس خط کو روزانہ پڑھتا رہے، تو جب بادشاہ وہاں پہنچے گا اور محل نہ پائے گا تو ظاہر ہے کہ وہ حکمران اطاعت بلکہ سزا کا مستحق ہوگا۔ بادشاہ اس حکمران کو، گورنر کو، وزیر کو، جو بھی ہے، اس کو سزا دے گا کیونکہ اس نے بادشاہ کا حکم پڑھنے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا۔ تو قرآن بھی اس خط کی طرح ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ وہ دین کے ارکان جیسے نماز اور روزہ وغیرہ کی تعمیر کریں، یعنی اس کو اپنائیں، اس پہ عمل کریں، اور بندے فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہ کریں تو ان کا فقط قرآن مجید کی تلاوت کرتے رہنا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالی نے شاہ فرمایا ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ یہ آیت نمبر 64 ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا، ترجمہ اس کا ہے، اس کے بعد پھر تم نے روگردانی اختیار کی تو اگر تم پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جاتے۔ فضل اللہ، اللہ کا فضل، یہاں فضل و رحمت سے یا تو توبہ کی توفیق مراد ہے کہ انہیں توبہ کی توفیق مل گئی، اور یا عذاب کو مؤخر کرنا مراد ہے کہ عذاب کو اللہ نے مؤخر کر دیا، یعنی بنی اسرائیل پر عذاب نازل نہ ہوا بلکہ انہیں مزید مہلت دی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ فضل الہی اور رحمت حق سے حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک مراد ہے، اور معنی یہ ہے کہ اگر تمہیں خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کی دولت نہ ملتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت نصیب نہ ہوتی تو تمہارا انجام ہلاک و خسران ہوتا۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم مخلوق پر اللہ تعالیٰ کا فضل بھی ہیں اور رحمت بھی۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن تعلیمات کو سیکھنے سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔